26 ذی الحجہ کو حضرت امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر لگا اور چند دن آپ بیمار رہے۔ پھر اس کے بعد یکم محرم الحرام کو آپ واصل بحق ہوئے اور اللہ رب العزت کا خوف اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور آپ کی سنت سے محبت کا یہ عالم ہے کہ جس وقت آپ کو خنجر لگا ہوا تھا، زخم اتنا گہرا تھا کہ پانی وغیرہ کوئی چیز پلائی جاتی تو وہ زخم کے رستے باہر آ جاتی۔ اس دوران ایک شخص حضرت کی خدمت اقدس میں آپ کی خیریت دریافت کرنے کے لیے آئے تو آپ نے دیکھا کہ ان کا جو تہبند ہے وہ زمین پر لگ رہا ہے۔ تو اسی حالت میں ارشاد فرمایا، یا ابن اخی، اے میرے بھتیجے، جو تمہارا تہبند ہے یہ ٹخنوں سے نیچے ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بابت ممانعت فرمائی ہے، اس لیے اسے اونچا کر لو۔ اور یہ وہ حالت تھی کہ جس وقت حضرت ام المومنین صدیقہ بنت صدیق سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہاں آپ نے پیغام بھیجا کہ میں اس وقت دیکھ رہا ہوں کہ اس دنیا سے جانے والا ہوں، تو حضرت ام المومنین کی خدمت میں گزارش بھیجی کہ اگر آپ اجازت دیں تو مجھے میرے دو دوستوں کے پاس جگہ مل جائے، کیونکہ وہ حجرہ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا تھا۔ اس لیے آپ نے اجازت طلب کی اور حضرت ام المومنین نے تاریخی الفاظ ارشاد فرمایا کہ وہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن آج عمر کو میں اپنی ذات پر ترجیح دیتی ہوں اور وہ جگہ انہیں سونپتی ہوں۔ آپ جب مشرف بہ اسلام ہوئے تو بہقی نے دلائل النبوہ میں اور طبرانی نے معجم میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ پیر کے روز دعا فرمائی اور دعا کے الفاظ یہ تھے کہ یا اللہ، ابو جہل یعنی عمرو بن ہشام یا عمر بن خطاب میں سے جو تجھے پسند ہے اس کے ذریعے اسلام کو تقویت عطا فرما۔ تو تیسرے روز حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ مشرف بہ اسلام ہوئے، حضور کی خدمت میں آئے، پھر صف بستہ ہو کر ایک طرف حضرت امیر حمزہ اور ایک طرف حضرت عمر فاروق حضور کے ساتھ صحن حرم کی طرف تشریف لے گئے۔ اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہاں کچھ لوگوں سے تلخ کلامی ہو گئی۔ اس دوران لوگوں نے ہاتھا پائی شروع کی اور ابو جہل چونکہ رشتے میں ماموں تھا تو اسے یہ گوارا نہ ہوا، اس نے دیوار کعبۃ اللہ کے ساتھ لگ کر اعلان کیا کہ میں اپنے بھانجے کو پناہ دیتا ہوں، اس لیے لوگوں نے مارنا چھوڑ دیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ حضرت عمر فاروق خوش ہو جاتے کہ بھائی میری جان چھوٹ گئی ہے، لیکن آپ ساری زندگی اس بات پر افسوس کرتے رہے کہ عام شخص جو غریب اور مفلوق الحال ہوتا وہ اگر مسلمان ہوتا تو لوگ اسے زد و کوب کرتے تھے، مارتے تھے، لیکن میرے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہو سکا کہ مجھے اللہ کی راہ میں کیوں نہیں مارا گیا۔ پھر اس کے فوراً بعد آپ نے اعلان کیا اور فرمایا کہ میں ابو جہل کی پناہ کو واپس کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ لوگ مجھ سے لڑیں اور اللہ کی راہ میں مجھے تکلیف پہنچے، اور جو مجھ سے ہو سکے میں مدافعت کروں، جتنا ہو سکے ریزسٹ کروں، اور جو نہ ہو سکے اس کے لیے میں اللہ سے اجر پاؤں۔ تو جن نفوس قدسیہ کے پیش نظر یہ سب ہو، یقیناً وہی اس بات کے لیے ڈیزرو کرتے ہیں کہ وہ امت کے رہنما ہوں، اور یہ وہ واحد شخصیت ہیں جن کی وجہ سے اسلام مغرب میں، ویسٹ میں سب سے اینڈ تک پہنچا ہے، اور سب سے زیادہ فتوحات آپ کے زمانہ اقدس میں ہوئی ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ممکن ہوتا تو عمر فاروق ہوتے۔ تو یہ مقدس شخصیات ہیں، اللہ رب العزت ان کے درجات بلند فرمائے۔